ایک حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا للصائم عند فطرہ دعوت مستجابہ، یعنی روزہ افطار کرتے وقت روزے دار کی دعا مقبول ہے، روزے دار کی دعا مقبول ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ افطار کے وقت میں، افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے نہیں، افطار سے 10 منٹ پہلے نہیں، افطار سے 5 منٹ پہلے نہیں، عند فطرہ، افطار کے وقت میں سب گھر والوں کو جمع کر کے دعا کرتے تھے۔ اب ہمارا سسٹم کیا ہے دیکھو، 1 گھنٹہ پہلے دسترخوان سجتا ہے، سموسے، شیخاں، کباباں، اٹلیاں، چٹنی سب جوڑی جاتی ہے۔ اب آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ کر اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں، اور جیسے ہی مولانا صاحب بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھا لو بھائی، فوراً ٹوٹ پڑتے ہیں دسترخوان پر۔ حالانکہ وہ بسم اللہ بول کر جب آدمی کھا رہا ہوتا ہے وہ ہے دعوت مستجابہ، وہ موقع ہے دعا کی قبولیت کا۔ بڑی غلط فہمی ہے اس مسئلے میں، حالانکہ میں ہر سال بتاتے آیا ہوں، بہت بڑی غفلت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ ہر وقت دعا کرو، اس سے ہمیں انکار، تمہیں جب بھی ٹائم ملتا کرو، لیکن حدیث کیا ہے؟ للصائم عند فطرہ، افطار کسے کہتے ہیں؟ ذرا پہلے اس کا ڈیفینیشن بولو، افطار کسے بولتے ہیں؟ سب روزہ چھوڑنے کو، روزہ ختم کرتے وقت کو افطار کہتے ہیں۔ اب وہ روزہ کب ختم ہوتا ہے؟ کھجور بسم اللہ بول کو کیا کر رہی؟ کھا رہی نہیں، اسی وقت میں ایک موقع ایسا ہے، ایک گھڑی، ایک سیکنڈ یا ایک ساتھ ایسی ہے جس میں کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت میں ہم نظر سموسے پر اور منہ میں کھجور، نظر کہاں ہوتی ہے؟ میرا سموسا کوئی نہ اٹھائے، میرے جوس کا گلاس کوئی نہ اٹھائے، میری ران کباب کوئی نہ اٹھائے۔ سمجھ میں آتا؟ اس وقت کی تو ہماری پوری انٹینشن کیا ہوتی ہے؟ سموسے پہ ہوتی ہے، اور سموسا تو خاص ڈش ہے رمضان کا، اس لیے بار بار سموسا بول رہا ہوں، ورنہ تو گھروں میں پکوڑے بھی بنائے جا رہے ہیں اور بھجیاں بھی تلی جا رہی ہیں، پتہ نہیں تیل کی کیا کیا چیزیں افطار کے وقت میں کھائی جاتی ہیں۔ یاد رکھ لو مسلمانوں، روزہ کھولتے ہی تیل کی چیزیں کھانا ایسا ہی ہے جیسے تیل پی لینا، بہت نقصان دہ ہے، یاد رکھو۔ یہ ہمیں جو فیملی پیکس آئے ہیں ایسے ہی نہیں آئے، تجربے سے بتا رہا ہوں، ہمیں جو فیملی پیک ملا ہے یہ ایسے ہی نہیں ملا، یہ گاڈ گفٹ نہیں ہے، یہ تیل گفٹ ہے، یہ فیٹ گفٹ ہے۔ تو معلوم ہونے کے بعد تو ہم لوگوں نے تھوڑا کم کر لیا۔ اب آپ بھی کیا کریں گے؟ تیل کی چیزیں ہرگز مت کھاؤ، اور ٹھنڈی مشروبات ہرگز استعمال مت کرو۔ روزہ کھولتے ہی پورا معدہ کیا رہتا بھائی؟ خالی رہتا، تھوڑا سا پانی، 1-2 کھجور کھا لو، نماز پڑھ لو، اس کے بعد جب معدے کو کام کرنا کا موقع مل جائے، اب وہ کھجور پانی میں مصروف ہو کر رہتا ہے، تھوڑا کام شروع کر رہتا ہے، ذرا انرجی آ جاتی ہے، اب ڈالو دھبا دھب۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کھولتے ہی ٹھنڈا مشروب پی لیا تو معدہ کیا ہو جائے؟ یوں ہو جائے گا، کام کرنا بند کر دے گا۔ اب سارا کام گردوں کو کرنا پڑے گا۔ اب گردے پہلے سے ہی کیا تھے بھائی؟ فری بیٹھے تھے، اچانک ان کو کام پہ کھڑا کر دیا جائے تو کام ڈھنگ سے نہیں ہوگا۔ ایک بچہ سو رہا ہے، ارے لے لے کا جا رہے، کیا کرے گا نا، گرتے پڑتے جاگو، کیا تم ایک الٹا سیدھا کر ڈالتا؟ ایسا ہوتا ہے۔ تو گردے تو آرام کر رہے تھے سارا دن 14 گھنٹوں تک، اب ڈائریکٹ ان پر ٹھنڈا مشروب ڈالیں گے، چلو اس کو ریفائنڈ کرو۔ وہ کیا کریں گے بھائی؟ حد سے زیادہ جب کام ملے گا تو وہ تھک کے چھوڑ دیں گے، اور پھر موقع ملے گا آپ کو ڈائلیسس کا۔